السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹی بی، جسے ٹیوبرکلوسس بھی کہتے ہیں اور اردو میں اسے ٹپ دق بھی کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹی بی کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ٹی بی ہوتی کیا ہے۔ تو یہ ایک قسم کے بیکٹیریا سے پھیلتی ہے جسے مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں۔ یہ اس بیکٹیریا کا نام ہے جو اس بیماری کو پھیلاتی ہے۔ تو یہ بیکٹیریا سب سے پہلے تو ہمارے لنگس کو افیکٹ کرتی ہے، یعنی کہ پھیپھڑوں کو افیکٹ کرتی ہے زیادہ تر۔ اس میں ہمارے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں اور اس قسم کے ٹی بی کو کہتے ہیں پلمونری ٹی بی۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ یہ بونز یا لیمف نوڈ یا میننجائٹس، یعنی کہ ہمارے ہڈیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ میننجائٹس ہمارے دماغ کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رینل ٹی بی یعنی کہ ہمارے گردوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ جو بیکٹیریا یہ زیادہ تر ہمارے لنگس کو متاثر کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں پلمونری ٹی بی۔ تو اب ہم اس کے ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، یعنی کہ کیا یہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتی ہے؟ اگر لگ سکتی ہے تو یہ بیماری کس طرح سے لگے گی؟ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے کف، یعنی کہ کھانسی کے ذریعے۔ جب کوئی بندہ کھانستا ہے اور اسے ٹی بی کی بیماری ہو تو اس میں ایئر ڈراپلیٹس ہوا میں پھیل جاتے ہیں، جس سے اگر دوسرا بندہ سانس لے تو وہ اس کے جسم میں چلے جاتے ہیں، جس سے بیماری اس بندے کو بھی لگ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چل، یعنی کہ چھینک آ جانا، سپٹم، تھوکنا اور ہوا کے ذریعے بھی یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو پھیل سکتی ہے۔ اور یہ خطرہ روم شیئر، یعنی کہ ایک کمرے میں مریض کے ساتھ رہنے سے یہ خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اکثر اوقات کھانستا رہتا ہے، چھینکے مارتا رہتا ہے اور ہاتھ ملانے سے یہ بیماری نہیں پھیلتی، کیونکہ اکثر اوقات ہمارے یہاں یہ بات بہت زیادہ عام ہے کہ اگر کسی بندے کو ٹی بی ہو جائے تو ہم اس کا کمرہ الگ کر دیتے ہیں، اس کے برتن الگ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادہ تر بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں اس سے یہ بیماری ہمیں لگ سکتی ہے۔ لیکن ہاتھ ملانے سے یا ایک جگہ پہ کھانا کھانے سے یہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو نہیں لگتی۔ تو اب ہم اس کی کازز دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس کے وجوہات دیکھتے ہیں کہ ٹی بی کی بیماری ایک بندے کو کس وجہ سے لگتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے لیس نیوٹرن، یعنی کہ ہم ایسا کھانا کھاتے ہیں جس میں نیوٹرنس کم ہو، غذائیت کم ہو اس میں، یا ویک امیونٹی، یعنی کہ ایک بندہ ایسا ہو جس کا امیون سسٹم کمزور ہو تو اس کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آتے ہیں پورٹی، یعنی کہ غربت اور اسموکنگ، سگریٹ پینا، ایچ آئی وی اور ڈائبٹیز، یعنی کہ ایسا بندہ جسے ایچ آئی وی یا ڈائبٹیز کی بیماری ہو تو اس سے بھی ٹی بی لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اب ایچ آئی وی کیا ہے، اس میں میرے ایک الگ یوٹیوب ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا بندہ جس کو ٹی بی ہو گئی ہو اور اس نے ہاف ٹریٹ، یعنی کہ آدھا علاج کروا دیا ہو اور آدھے میں علاج چھوڑ دیا ہو تو اس سے بھی یہ بیماری دوسرے بندے کو لگ سکتی ہے۔ تو اب ہم اس کے سمپٹمز دیکھتے ہیں، یعنی کہ علامات دیکھتے ہیں کہ ٹی بی بیماری کے کیا علامات ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندے کو ٹی بی کی بیماری ہو جائے تو ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ ٹی بی کی بیماری ہے یا ویسے ہی کھانسی لگی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں پلمونری ٹی بی، یعنی کہ ایسے ٹی بی جو لنگس کی ٹی بی ہو، جس میں پھیپھڑے متاثر ہو گئے ہوں، اسے پلمونری ٹی بی کہتے ہیں۔ تو اس کے علامات دیکھتے ہیں۔ اس میں 2 ہفتوں سے زیادہ ایسا بندہ جس کو ٹی بی ہو جائے تو 2 ہفتوں سے زیادہ اسے کھانسی رہے گی، مسلسل کھانسی رہے گی، اور بلڈ اینڈ کف، یعنی کہ کھانسی میں خون بھی آئے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں فیور، بخار ہوگا، نائٹ سویٹ، رات کو پسینہ آئے گا بہت زیادہ، ویٹ لوز، وزن بہت زیادہ گھٹ جائے گا، بہت زیادہ کم ہونے لگے گا، ہنگر لیس، یعنی کہ ایسے بندوں کو بھوک بھی نہیں لگے گی، زیادہ تر منہ سے کھانا کھانے میں دل نہیں لگے گا، بھوک نہیں لگے گی، چیسٹ پین، سینے میں بہت زیادہ درد رہے گا۔ اور اگر پلمونری ٹی بی کے علاوہ ان میں سے کوئی ٹی بی ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے آئے گا بون پین، یعنی کہ اگر ہڈیوں کی ٹی بی ہو جائے تو ہڈیوں میں درد ہوگا، گلٹس، یعنی کہ ہمارے گلے میں یا بغل وغیرہ میں وہ گلٹیاں بننا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ ٹی بی جو ہوتی ہے یہ لیمف نوڈ، یعنی کہ لیمف نوڈ ٹی بی کی علامت ہے۔ ہیڈ ایچ اینڈ وومٹنگ، سر درد یا الٹیاں ہو رہی ہو تو یہ میننجائٹس یعنی کہ برین ٹی بی کی علامت ہے۔ اور آخر میں آتا ہے برننگ اور بلڈ ان یورین، یعنی کہ پیشاب میں سوزش ہو یا پیشاب میں خون آئے تو یہ رینل ٹی بی، یعنی کہ کڈنی کی ٹی بی ہو سکتی ہے۔ اس میں ہماری کڈنی متاثر ہوتی ہیں، گردے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اب ہم ٹائپس دیکھتے ہیں ٹی بی کے کہ کون سے ٹائپس کے ٹی بی ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے لیٹنٹ ٹی بی اور پھر آتا ہے ایکٹیو ٹی بی۔ اب لیٹنٹ ٹی بی کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ٹی بی ہوتی ہے جس میں بیکٹیریا یعنی کہ جراثیم تو موجود ہوتا ہے انسان کے جسم میں،
لیکن ان علامات میں سے کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، اور نو اسپیڈ یعنی کہ یہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو نہیں لگ سکتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو جراثیم ہوتا ہے ایک قسم کو سویا ہوا ہوتا ہے، اور ایکٹیو ٹی بی میں یہ ہوتا ہے کہ ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں، یا ایک بندے سے یہ بیماری دوسرے بندے کو پھیل سکتی ہے۔ تو اب ہم اس کے ڈائگنوسس دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس کو کس طرح سے تشخیص کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کسی بندے کو ٹی بی ہو گئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اسپٹن یعنی کہ تھوک کا جو ہمارا لعاب ہے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے چیسٹ ایکس رے یعنی کہ چھاتی کے ایکس رے کرائے جاتے ہیں، اور یہ ایک اور ٹیسٹ ہے جسے جین ایکسپرٹ کہتے ہیں، جین ایکسپرٹ ٹیسٹ بھی کرایا جاتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ یعنی کہ خون کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، اور ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین کرائے جاتے ہیں، لیکن یہ تب کروایا جاتا ہے جب یہ بیماری برین کی یعنی کہ میننجائٹس ٹی بی ہو۔ تو اس کے علاج میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن دی جاتی ہے یعنی کہ دوائیاں دی جاتی ہیں، اور یہ دوائیاں 6 سے 9 مہینے تک ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا بندہ جس کو ٹی بی ہو جائے اور اس کو میڈیسن دی جائے لیکن وہ آدھی میڈیسن کھا لے یعنی کہ آدھا علاج کر لے اور آدھے میں علاج چھوڑ دے، میڈیسن چھوڑ دے، تو ایسے بندوں کو ایم ڈی آر ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی۔ ایسی ٹی بی جس میں جو جراثیم ہے وہ ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ان دوائیوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دوائیاں 18 سے 24 مہینے تک دی جاتی ہیں، اور یہ علاج بہت ہی سخت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور بہت ہی مہنگا علاج ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ٹی بی کے بارے میں آپ کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی، اور آپ کے علم میں بہت اضافہ ہو گیا ہوگا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔